ایک ہی راستہ بچا ہے۔ جنرل احسان الحق 2003 میں DGIS تھے۔ افغانستان میں ان دنوں امریکہ کا آپریشن چل رہا تھا۔ نیٹو فورسز نے 2001 میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک کے مختلف حصوں میں طالبان قابض تھے اور امریکہ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہا تھا۔ جنرل احسان الحق کو طالبان کے سلسلے میں 2003 میں امریکہ کی دعوت دی گئی۔ سرکاری مصروفیات کے دوران انہیں ایک دن CIA کے ہیڈ کوارٹر بلایا گیا۔ ان کے ساتھ پاکستانی سفارت خانے کا ایک افسر بھی تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں انہیں ایک تھیٹر قسم کی جگہ لے جایا گیا۔ دیوار کے ساتھ کرسیاں تھیں، جبکہ سامنے اسمارٹ ورک سٹیشن تھے اور ان کے سامنے بڑی بڑی اسکرینیں تھیں۔ ورک سٹیشنز پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ جنرل احسان الحق اور نوجوان سفارتکار کو دیوار کے ساتھ کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے اپنے میزبان سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا، آپ بس چند منٹ دے دیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ یہ دونوں خاموش بیٹھ گئے۔ اسکرینز پر مختلف مناظر آتے اور جاتے رہے۔ کسی جگہ چراگاہیں تھیں، کسی جگہ ندیاں، نالے اور دریا تھے، اور کسی جگہ خشک بے آباد پہاڑ تھے۔ یہ اسکرینیں دیکھتے رہے۔ اس دوران ایک اسکرین پر دو خشک پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی وادی نظر آئی۔ ورک سٹیشنز پر بیٹھے نوجوانوں نے میز پر لگی نوب گھمائی اور تھیٹر کی تمام اسکرینوں پر وادی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد تمام اسکرینیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں اور کیمرہ وادی پر فوکس کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وادی کا ایک مکان نظر آنے لگا۔ کیمرے نے اسے فوکس کیا تو مکان میں موجود لوگ دکھائی دینے لگے۔ صحن میں 4 رائفل بردار لوگ واک کر رہے تھے۔ 2 لوگ مکان کی چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھیں۔ وہ شام کا وقت تھا۔ سورج پہاڑوں میں چھپ رہا تھا۔ کیمرہ وادی کا جائزہ لیتا تھا اور پھر دوبارہ اس مکان کو فوکس کر لیتا تھا۔ اس دوران چھت پر کھڑے پہرے داروں میں سے ایک نے کلاشنکوف زمین پر رکھی، مکان کے کونے میں آیا، پہاڑ کی طرف منہ کیا، کانوں پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں صدائیں دینے لگا۔ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن جنرل احسان الحق کو اندازہ ہو رہا تھا وہ آذان دے رہا ہے۔ آذان کے بعد مؤذن نیچے اترا۔ مکان کے اندر سے لوگ نکلے، صحن میں صفیں بچائیں اور نماز شروع کر دی، جبکہ دوسرا پہرے دار چھت پر کھڑا ہو کر ان کی حفاظت کرتا رہا۔ ورک سٹیشنز پر بیٹھے نوجوان نے مائک میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ ساتھ نوب گھما کر مکان کو فوکس بھی کر رہا تھا۔ ایک پوائنٹ پر آ کر اس نے الٹی گنتی گننا شروع کی اور 0 پر پہنچ کر ٹیبل پر موجود سرخ بٹن دبا دیا۔ اسکرین پر خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ مکان اپنے تمام مکینوں سمیت صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ اسکرینوں پر دھوئیں اور گرد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیمرہ تھوڑی دیر دھوئیں اور گرد پر فوکس رہا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھ گیا۔ اب پوری وادی نظر آ رہی تھی۔ لوگ مختلف گھروں سے نکل کر ملبے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ جنرل احسان اور نوجوان سفارتکار دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جنرل احسان کو بعد ازاں ڈائریکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے انہیں بتایا، یہ ڈرون تھا۔ ہم نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے جس کے ذریعے ہمیں اب کسی مقام کو نشانہ بنانے کے لیے لوگ بھجوانا پڑتے ہیں اور نہ جہاز۔ ہم آسمان سے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہیں، ہمارے ڈرون وہاں پہنچتے ہیں اور ہم واشنگٹن سے بٹن دبا کر ٹارگٹ اڑا دیتے ہیں۔ یہ جنرل احسان اور نوجوان سفارتکار دونوں کے لیے نئی چیز تھی۔ دونوں بڑی دیر تک حیران رہے۔ انہیں بتایا گیا اس ڈرون کا نام پریڈیٹر ہے اور اسے اڑانے، فائر کرنے اور واپس اتارنے کے لیے کسی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں بس انہیں اڑانے اور اتارنے کے لیے ٹارگٹ کے قریب ایئر سٹرپس چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ بھی چند برسوں کی بات ہے۔ ہم 5 سال میں انہیں امریکہ سے اڑائیں گے اور امریکہ ہی میں لینڈ کرا دیں گے۔ یہ پلان اس وقت عجیب محسوس ہوتا تھا۔
ہم اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار تھے. 8 گھنٹے بجلی بند رہتی تھی، جبکہ امریکہ جنگوں اور فوج کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا. ایک ایسا مرحلہ جس میں اسے فوجی چاہیے تھے اور نہ ہی پائلٹ. اس کی فوج امریکہ میں بیٹھ کر پوری دنیا میں بمباری کر سکتی تھی اور گراؤنڈ سولجر کے بغیر دوسرے ملکوں کو فتح کر رہی تھی. بہرحال قصہ مختصر، جنرل احسان نئی حیرت لے کر پاکستان واپس آئے اور جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کی فوجی قیادت کو نئی تکنیک کے بارے میں بتایا. اس زمانے کی قیادت کو یہ ہالی ووڈ کی فلم کا سین محسوس ہوا. افسروں کا خیال تھا CIA نے DGISI کو پریشان کرنے یا ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے ایڈیٹنگ کا کوئی کمال دکھایا ہوگا. امریکی فلم بنا اور دکھا کر ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ فیصلہ ہوا CIA نے جس گھر کو میزائل سے تباہ کیا اس جگہ اور مکان کا معائنہ کیا جائے. پاکستان کی ایک ٹیم چھپا کر افغانستان بھجوا دی گئی. CIA نے کنڑ کی ایچ ویلی میں مکان کو نشانہ بنایا تھا. کنڑ اس زمانے میں بھی حقانیوں کے قبضے میں تھا. یہ ایک دشوار گزار علاقہ تھا جہاں پہاڑوں نے امریکی ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کا راستہ روک رکھا تھا، جبکہ تنگ دروں اور ندی نالوں کی وجہ سے گراؤنڈ ٹروپس بھی وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے. لہٰذا طالبان کنڑ میں پناہ گزین ہو گئے تھے. ہماری ٹیم جیسے تیسے وہاں پہنچی، واپس آئی اور اس نے آ کر تصدیق کر دی وہ مکان واقعی ایچ ویلی میں تھا اور امریکی میزائل حملے میں مکمل ختم ہو گیا تھا. اس تصدیق سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو 2003 میں معلوم ہو گیا امریکہ اگلے 4-5 برسوں میں پاکستان کی محتاجی سے آزاد ہو جائے گا. یہ صرف اس وقت تک ہمارے ساتھ چلے گا جب تک اس کے ڈرون کی کیپیسٹی میں اتنا اضافہ نہیں ہو جاتا کہ یہ امریکہ سے اڑ سکیں اور واپس امریکہ ہی میں لینڈ کر جائیں. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ تھا امریکہ کو آخری مرتبہ ہماری اس وقت ضرورت پڑے گی جب یہ افغانستان سے واپس جائے گا اور اس کے بعد پاکستان اس کے لیے غیر ضروری ہو جائے گا. لہٰذا ہمارے پاس امریکہ کی واپسی تک کا وقت ہے. ہم نے اس وقت کے دوران اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے. ہم نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تیسرا، یہ فیصلہ بھی ہوا ہمیں امریکہ کی واپسی سے پہلے علاقائی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہتر بنا لینے چاہیے. بھارت کے ساتھ مسائل کا دیر پا حل نکالیں، چین اور روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، عربوں کے ساتھ دوستی میں اضافہ کریں اور اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں. یہ فیصلے درست اور دیر پا تھے. جنرل مشرف نے اپنے دور میں ان پر بہت کام کیا. بھارت کے ساتھ سرحدیں کھول دیں اور کشمیر کے دیر پا اور مستقل حل کی طرف بھی نکل آئے. چین کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے، روس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور ملک میں معیشت کا پہیہ بھی پوری طاقت سے گھومنے لگا. یہ سلسلہ اگر 2010 تک جاری رہتا تو پاکستان خطرے کی تمام لائنوں سے آگے نکل جاتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو نظر لگ گئی اور ہم نے ایک بار پھر واپسی کی طرف دوڑ لگا دی. اس دوران نئی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا تجربہ بھی شروع کر دیا اور یہ تجربہ ٹوٹے ہوئے دانت پر آئس کریم ثابت ہوا. اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور وہ وقت بھی ضائع کر دیا جس میں ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا تھا. ہم اس قیمتی وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہ گئے اور امریکہ طالبان کو ہمارے متھے مار کر اگست 2021 میں افغانستان سے نکل گیا اور اس کے جاتے ہی ہماری ساری معیشت زمین بوس ہو گئی. ہم اس دوران امریکہ کے لیے اتنے غیر اہم بھی ہو گئے کہ جو بائیڈن نے اپنے 4 برسوں میں ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا اور نہ ہماری مبارکباد وصول کی. اس نے پاکستان کو اپنے فوجی کمانڈرز کے حوالے کر دیا. یہ آتے رہے اور اپنے کام نکلواتے رہے. جو بائیڈن کے 4 برسوں میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکٹن بھی پاکستان نہیں آیا. بائیڈن کے بعد 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ صدر بنا تو اس نے ہماری کسی لیڈرشپ کو دعوت دی اور نہ ہی پاکستان کا نام لیا. ہم آج بھی یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں
ٹرمپ عمران خان کا نام لے کر کوئی ٹویٹ ہی کر دے اور اس کے بعد ہمارا اپنے پرانے اتحادی سے رابطہ استوار ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے۔ امریکہ وار ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اسے اب پاکستان جیسے کسی اڈے کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے اگر افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنا پڑا تو یہ میامی سے کرے گا اور بات ختم۔ ہم نے اپنے 20 قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے ہم اب اس حقیقت کو مان لیں اور امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع کر دیں۔ سسٹم کی خرابیاں دور کریں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، لڑائیاں بند کریں، ملک ریاض جیسے بزنس مینوں کے ساتھ فائنل ڈیل کریں، سیاسی افہام و تفہیم پیدا کریں اور آئین میں جتنی بھی تبدیلیاں کرنی ہیں ایک ہی بار کر لیں اور اس کے بعد پوری قوم کو کام پر لگا دیں اور دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ ہمارے پاس اب صرف یہی ایک راستہ بچا ہے اور ہم نے اگر اسے بھی بند کر دیا تو پھر شاید ہمارے لیے کوئی نیا راستہ نہ بچے۔